ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك. ایک آدمی نے اس کی بیوی کے جو ایام حیض تھے وہ گزر گئے، یعنی حیض بند ہو گیا، لیکن ابھی غسل نہیں کیا تو خامد نے اس کے ساتھ جماع کیا، یہ بالکل حرام، یہ قرآن کے حکم کے خلاف۔ اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا ہے کہ میرے محبوب آپ سے پوچھتے ہیں یسألونک عن المحیض کہ حیض والی عورت کے بارے میں کیا حق ہے۔ اللہ فرمایا ان کو بتا دو کہ یہ جو ہے یہ تو قل ہوا اذن، یہ اذا ہے، تکلیف ہے، ناپاک ہے۔ فلا تقربوهن حتى يطهرن، ان کے ساتھ مجامعت نہ کرو جب تک وہ اچھی طرح پاک ہو کے غسل نہ کر لیں۔ ان اللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتے ہیں، اور اسی میں مسلمانوں یاد رکھو کہ تمہارا فائدہ بھی اسی میں۔ ٹھیک ہے خون بند ہو گیا، لیکن ہو سکتا ہے اندر اس کے کچھ اثرات باقی ہوں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بیوی بھی مریض بنے گی، تم بھی مریض بن جاؤ۔ اس لیے حکم ہے باقاعدہ، حتیٰ کہ ایک بیوی حضور کی خدمت میں آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیض سے پاک ہونے کا کیا طریقہ؟ حضور پاک نے فرمایا کہ کپاس لے کے اپنے اندر رکھ لیا کرو، پھر تسلی ہو جائے کہ اب کپاس میں کوئی نشان، کوئی داغ، کوئی چیز نہیں ہے تو پھر غسل کرو۔ اچھا وہ بیچاری بھی کوئی عجیب تھی، کھلی حضرہ کپاس اندر کیسے رکھوں؟ تو بی بی عائشہ فرماتی ہے میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کچھ شرم کرو، ہر بات حضور سے پوچھنے والی ہے، میں تمہیں سمجھا دوں گی۔ تو اس لیے حکم ہے کہ عورت باقاعدہ، بلکہ فقہا نے تو اتنا بھی لکھا ہے کہ صرف کپاس نہیں بلکہ کپاس پر کوئی خالص خوشبو بھی لگائے تاکہ اس کے اندر جو روائے کریہ ہے، جو بدبو ہے، جو گندے خون کے اثرات ہیں وہ بھی دھل جائے، اس کے بعد غسل کرے۔ پھر خامند اور ان کا ملنا جو ہے وہ باعث سے لذت بھی ہوتا ہے، اور اس میں اللہ چاہے تو رزق بھی عطا فرمائے، اولاد بھی عطا فرمائے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھا کر یہ نہیں ہے اچھا کتنی دیر لگ جاتی ہے اس کو غسل کرنے میں، بس بے وقوفی کرنا۔ اچھا عورت بھی یہ سمجھتی ہے کہ میں نے غسل تو کرنا ہے نا، چلو اس کا معاملہ بھی ٹنٹا بھی مکا دو، پھر ایک ہی دفعہ غسل کر لوں گی نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور کسی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اللہ کے بندے، اور پھر انبیاء کو تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ ایک مسئلے کو کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ نے عقل چھین لیا ہے، یا ضد ہے؟ دنیا میں دو قسم ہے، یا آدمی مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا۔ اگر مجتہد ہے اس کو کسی کی تقلید کی ضرورت ہی نہیں، اور اگر مجتہد کے مقام پہ نہیں پہنچا تو پھر تقلید کے بغیر گزارا ہی ہمیشہ یاد۔ تو جب نبی تو نبی ہوتا ہے، اس کو کسی تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے خلفائے راشدین ہیں وہ تو مجتہد ہیں، ان کی اتباع کا ہمیں حضور نے حکم دیا ہے کہ میرا طریقہ اور خلفائے راشدین کا طریقہ پکڑو۔ حضور نے حکم دیا ہے کہ میری بھی اقتداء کرو، اور میرے بعد ابی بکر و عمر کی بھی اقتداء کرو۔ تو اس لیے تقلید کی ضرورت ہمیں ہے، نہ کہ کسی مجتہد کو۔ مجتہد تو مجتہد ہوتا، اس لیے بلا وجہ اپنے دماغوں کو نہ الجھایا کریں اور نہ خراب۔ دو آدمی ہیں دنیا میں، یا مجتہد یا مقلد، تیسری قسم مجھے دکھا دو کون ہے؟ جتنے محدثین ہیں، مفسرین ہیں، علماء ہیں، فقہا ہیں، یا مجتہد ہوں گے یا مقلد۔ اب دیکھیں یہ ابن کثیر ہم پڑھ رہے ہیں، کتنا بڑا آدمی ہے،
حافظ ابن کثیر جو ہیں رحمت اللہ علیہ، کتنا بڑا آدمی ہے، مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، مؤرخ بھی ہے، ہر فن میں کتابیں لکھی، اور اللہ کے ہاں مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ پوری دنیا میں کوئی دینی مدرسہ نہیں جہاں ابن کثیر نہ پڑھائی جاتی ہے۔ اللہ کو قبول ہو گئی کتاب، لیکن وہ خود شافعی ہے۔ کوئی فقہی مسئلہ ہو تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے لیتا ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ امام ترمذی امام بخاری کا شاگرد ہے، لیکن ساری کتابوں میں سنن ترمذی میں ایک مقام پر بھی اس نے امام بخاری سے کوئی فقہی مسئلہ نہیں پوچھا۔ حدیث کی بات ہو تو قال الامام محمد ابن اسماعیل البخاری کہ امام بخاری نے یہ فرمایا، سند کی بات ہو تو کہے گا قال محمد ابن اسماعیل البخاری، انہوں نے سند کے بارے میں کہ یہ راوی کبھی ہے، یہ راوی ضعیف ہے، یہ ثقہ ہے، یہ حافظ ہے، یہ حجہ ہے، یا یہ متروک ہے، یہ لا باس ہے، وہاں اپنے استاد کا قول لیتا ہے، لیکن فقہی مسئلے میں نہیں۔ کیوں؟ جانتا میرا استاد محدث تو ہے لیکن فقیہ نہیں، اس لیے فقہی معاملہ ہو تو میرے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتا۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے، تاریخی واقعہ ہے، کوئی قرآن حدیث تو نہیں ہے، اور اللہ عالم کتنا، چونکہ واقعہ تاریخوں میں جو ہونا ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، طب یہاں پہ سب مورخین لکھ دیتے ہیں۔ آج تک جو دنیا لڑ رہی ہے یزید کے مسئلے پر، اس مسئلے پر، یہ کیا یہ تاریخ والوں کا عذاب ہے، چونکہ حضور کی وفات کے بعد، صحابہ کے بعد، تابعین کے بعد تو جتنے علماء تھے ان نے تو حدیث کی خدمت کی نا، تاریخ کا میدان چھوڑ دیا۔ تاریخ کی کتابیں ساری شیعہ نے لکھی ہیں، جتنی تاریخ کی بڑی بڑی کتابیں وہ شیعہ، اس لیے ان ظالموں نے اب اس کے اندر ایسا مواد ڈالا ہے کہ قیامت تک لوگ لڑتے رہیں۔ تو بہرحال ایک واقعہ ہے کہ حضرت مولانا ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ، یہ علماء اہل حدیث کے بڑے علماء ہیں، چوٹی کے علماء، یہ بڑے لوگ ہیں مولانا ثناء اللہ، اسی طرح محمد حسین بٹالوی، اسی طرح نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے لوگ تھے اہل حدیث، صحیح معنی میں اہل حدیث تھے، آج کل کی طرح نہیں نقلی، سچے اہل حدیث۔ ان کی دوستی تھی علامہ اقبال کے ساتھ، اور کہاں مولانا ثناء اللہ اور کہاں اقبال جیسا ملنگ آدمی، لیکن دوستی تھی۔ ہر کسی کے ساتھ دوستی تو ہوتی ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ دیکھو تو کبھی کوئی شاعر بیٹھا ہے، کبھی کوئی کمیونسٹ بیٹھا ہے، کبھی مسعود جیسا آدمی بیٹھے جو آپ کو بھگوان کہلاتا ہے۔ سب حضرت شاہ جی کے عاشق تھے، اور شاہ جی بھی کسی کو منع نہیں کرتے تھے، جو بھی مجلس میں آ گیا وہ آ گیا۔ تو مولانا ثناء اللہ ہمیشہ عصر کے بعد آ کے علامہ صاحب کے پاس بیٹھتے جب لاہور میں ہوتے، اور آپس میں اکٹھے بیٹھ کے چائے بھی پیتے رہتے تھے، اور بعض لوگ کہتے ہیں حقہ بھی پیتے تھے۔ ہندوستان کے بہت سارے بڑے لوگ جو ہیں وہ حقہ پیتے تھے، اور علامہ اقبال تو کہے پیتا ہی پیتا تھا، وہ تو اللہ اس کی قبر میں رحمت کرے کہ اللہ نے اس کا انجام اچھا کر دیا کہ ہر چیز چھوڑ دی اس نے۔ ایک آدمی آیا حضرت مولانا ثناء اللہ کی خدمت میں، اور ان کی خدمت میں آ کے یہ مسئلہ پوچھا تقلید کا کہ حضرت کسی عالم کی تقلید کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے، کہ اگر ہمیں مسئلے کا پتہ نہ ہو تو کیا تقلید شرعاً جائز ہے؟ بس اس پہ مولانا تو بہت دریا تھے نا علم کا، تو اب مولانا جو دلائل دینے شروع کیے نا تقلید کے خلاف، ماشاء اللہ 1 گھنٹہ پورا لگایا تقلید کے رد میں۔ اس کے بعد
علامہ اقبال کو دیکھا اور فرمایا اقبال یہ محنت میں اس جاہل کے لیے نہیں کر رہا تھا، اس کو تو پتہ ہی نہیں میں نے کیا کہا ہے، میں یہ محنت تمہارے لیے کر رہا تھا، تمہیں مسئلہ سمجھ آ گیا تقلید کا؟ اور میں نے کہا ہاں جی مجھے سمجھ آ گیا۔ میں نے کہا کیا سمجھ آیا؟ میں نے کہا جی تقلید چھوڑ دو تو چوں صلاتے بے امام، جیسے بغیر امام کے نماز پڑھ رہا ہو کوئی، تو کوئی رکوع میں ہوگا، کوئی سجدے میں ہوگا، کوئی تشہد میں ہوگا، کوئی کھڑا ہوگا، کوئی بیٹھا ہوگا، پھر یہی اشر ہوگا۔ ایک امام ہو تو سب رکوع والے رکوع میں ہوں گے، سجدے والے سجدے میں ہوں گے، کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ اور اگر سب کو الگ کر دو، آزاد کر دو، اپنی مرضی سے کوئی کرے گا۔ کہنے لگے اللہ تجھ پر اللہ رحمت کرے، تجھے میں نہیں سمجھا سکتا دوست۔ تو اس لیے یاد رکھے کہ تقلید کے بغیر کوئی گزارا ہی نہیں ہے۔ میرے پاس میرے ایک دوست تھے، ڈاکٹر تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور اہل حدیث تھے، لیکن خدا کی شان یہ ہے کہ جب کوئی مشکل مسئلہ ہوتا نا، مسئلہ مجھ سے پوچھتے تھے، حالانکہ اہل حدیث تھے۔ تو ایک دن مجھے کہنے لگے کہ میں آپ سے جتنا پیار کرتا ہوں نا، آپ کے والدین بھی آپ سے اتنا پیار نہیں کرتے ہوں گے کہ آپ نے توحید کی جو خدمت کی ہے، اور اللہ نے لاکھوں انسانوں کے عقیدے بدل دیے ہیں، اس لیے مجھے تم سے بڑا پیار ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ حنفی ہو اور تم مقلد ہو، تم ہر مسئلے میں امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہو۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب شکر کرو کہ میں امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں، تم تو انگریزوں کے مقلد ہو۔ وہ ناراض ہو گئے، کیسے؟ میں نے کہا جو انگریز نے نسخہ لکھا ہے کہ اس آدمی کو اینٹی بایوٹک 5 دن کے لیے دینا ہے، یہ 7 دن کے لیے دینا ہے، تم اس سے کم یا زیادہ کر سکتے ہو؟ کہتے نہیں، میں ان کی تقلید کر رہے ہو نا، کہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ جی 2 پاناڈال، 1 کیپسول اینٹی بایوٹک اور 1 انجیکشن لگوانا ہے آپ نے، اور 1 وٹامن کی گولی کھانی ہے، تم 2 نہیں کرتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو تم ان کی تقلید کا شکر نہیں کرتے کہ میں پھر بھی امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہوں؟ بہت ہنسے، کہتے اسی لیے میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ میں نے کہا حضرت تمام لوگ جتنے محدث گزرے ہیں، جتنے مفسر گزرے ہیں، علماء کوئی نہ کوئی کسی کا مقلد ہے، یا پھر وہ مجتہد ہے، اس کو تقلید کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ سب پہ رحمت فرمائے، ہم تو کسی پہ اعتراض نہیں کرتے، جو کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت ہے۔ ایک آدمی نماز تو پڑھتا ہے لیکن معاشی حالات خراب ہے، تو تم نماز روٹی کے لیے پڑھتے ہو؟ یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا۔ ہاں نماز کی برکات سے اللہ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، لیکن جب یہ نیت ہو نا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ نماز اللہ کے لیے پڑھو۔ بچوں کے نام کا طواف ہو سکتا ہے، بچوں کو کوئی ضرورت نہیں، تم اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے ہو سکتا ہے، ہاں مردہ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے۔ دبئی میں داڑھی، ٹوپی، شلوار، گھٹنوں سے اوپر کے بارے میں وضاحت کریں۔ داڑھی بھی واجب ہے، سر پہ ٹوپی رکھنا سنت محمد مصطفیٰ ہے، شلوار ہو یا پاجامہ ٹخنے سے اوپر سرکار دو جہاں کا حکم ہے، اور سخت عقاب ہے کہ ویل للعقاب من النار۔ کہتے ہیں میں ڈش کا کام کرتا ہوں، بہرحال اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے، کوشش کرو کوئی اور کام تلاش کرو، کیونکہ آج کل 90% لوگ ڈش وغیرہ کو حرام کے لیے استعمال کرتے ہیں، حلال کے لیے تو چند لوگ ہیں، تقریریں سنتے ہیں، خبریں سنتے ہیں، معلومات کرتے ہیں۔
پہلا عمرہ ہو یا 10واں ہو، پہلے طواف کرو، پھر صفا مروہ دوڑو، حلق یا قصر کراؤ، پھر طواف کرو۔ درمیان میں طواف نہ شروع کر دو، وہ ہو جائے گا لیکن سنت کے خلاف ہے۔ کہتے ہیں میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، آپ کے درس سے میں بڑا فائدہ ہوا ہے۔ آپ نے تراویح میں بھائی جب تک الحمدللہ ہمت تھی نا تو تراویح میں باقاعدہ قرآن سناتا تھا، پھر جب وہ ہمت جواب دے گی تو استاد کو بیٹھ کے سناتا ہوں رمضان، وہ بیٹھ جاتے ہیں، میں بھی بیٹھ کے اب نہ 20 رکعت پڑھ چکا ہوتا ہوں تو مزید طاقت نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر سعودی لوگ کھانے کی چیزیں تقسیم کرتے ہیں۔ میرا بھائی بات سنو، اگر لے لو تو حلال، لیکن ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ غریب لوگ جو عمرے پہ آئے ہیں، پیسہ نہیں ہے، سفر کے مصائب ہیں، مشکلات ہیں، ان کا حق زیادہ بنتا، اس لیے وہ دیتے ہیں۔ جنات کسی کو بیماری یا تکلیف دے، وہ خود ہی بیماری ہے، عذاب ہے، جنات اور کیا تکلیف دے گا؟ بہرحال کوئی اگر ہے تو یاد رکھو سورۃ البقرہ، کسی کے پاس نہ جاؤ، بڑے بڑے فریبی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر سارے بچوں کو اکٹھا کر لو اور سورۃ بقرہ پڑھو اور پانی پہ دم کر دو، وہی پانی پیتے بھی رہیں، گھر میں بھی ڈالیں، سر پہ بھی ڈالیں، سینے پہ بھی ڈالیں، انشاءاللہ شیطان نہیں رہے گا، بھاگ جائے گا۔ نماز میں اگر امام خود ہیں تو لازمی بات ہے سورۃ فاتحہ بھی پڑھے گا، سورت بھی پڑھے گا، وہ تو مسئلہ مقتدی کا ہے، امام میں تو کوئی جھگڑا نہیں۔ ہم گاؤں میں رہتے ہیں، شہر 35 کلومیٹر دور ہے۔ دیکھو بھائی گاؤں بڑا ہو، قصبہ ہو، اچھا مارکیٹ بھی ہے، بازار بھی ہے، ضرورت کی چیزیں بھی ملتی ہیں، جامع مسجد پھر جمعہ ہوتا ہے، لیکن یہ چیزیں نہ ہو تو پھر نہیں ہوتا، اور جتنا دور جاؤ گے اتنا اجر ملے گا۔ ہم 29 دن کے لیے عمرے پہ آئے ہیں، اگر مکہ مکرمہ یا مدینہ میں 15 دن رہنا ہے تو مقیم ہے، اگر 10 دن ادھر رہے، پھر 10 دن ادھر رہے، پھر 8 دن ادھر رہے، مسافر۔ اللہ کے قرآن میں حکم ہے، نبی کی کیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ کے قرآن میں ہے کہ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ طواف ادا کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ ایام ہے شروع ہو گئے ہیں، عمرہ ادا ہو گیا۔ اگر عمرے کا طواف میں ہے شروع ہو گیا تو عمرہ نہیں ہوگا، آپ کو دوبارہ پاک ہو کے طواف بھی کرنا ہوگا، صفا بھی دوڑنا۔ اگر عمرے میں طواف کر چکے تھے، صفا مروہ میں یا بعد میں نفلی طواف میں ہے تو عمرہ ہو جاتا ہے۔ کہتے جی کہ شادی بیاہ میں وٹا سٹا جو ہے، مقصد ہے کہ اس کی لڑکی آپ نے لے لی، اس نے آپ کی لڑکی، کوئی حرام نہیں ہے، لیکن دونوں کی حق المہر الگ ہو، دونوں کے شرائط الگ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ لڑکی کے بدلے میں لڑکی، وہ ناجائز ہے، کوشش کرو کہ نہ ہو، اس میں بڑی خرابی ہوتی ہے۔ ایک لڑکی جو ہے خاوند کے ساتھ نبھا نہ کر سکی، اس نے طلاق دے، وہ کہتی ہے اس کی بہن کو بھی طلاق دو۔ اگر حنفی ہے تو امام کے پیچھے کوئی بھی نماز ہے فاتحہ نہ پڑھے،
چونکہ حضور کی صحیح حدیث ہے مسلم شریف میں کہ اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تم چپ رہو۔ جمعہ کے دن مسجد میں آتے ہی 2 نفل پڑھنے ہیں بیٹھنے سے پہلے، ہاں وہ تحیت المسجد ہے، لیکن اگر سورج سر پہ کھڑا ہو پھر نہیں پڑھ سکتے۔ لوگ وضو میں بہت پانی ضائع کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، اسراف منع ہے، حرام ہے۔ حتیٰ کہ ولو علی بحر جار، دریا پر بھی بیٹھے ہو پھر بھی اسراف نہ کرو۔ ایک دوست نے جدے سے احرام باندھنے کی نیت کی، پھر احرام باندھے، پھر مکہ آ گیا، اب پاکستان، اگر عمرہ اس نے کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا پھر دم پڑ گئی۔ نیت باندھے، احرام باندھا، لبیک پڑھی، 2 رکعت پڑھی، صرف ارادہ تھا نہیں کر سکا، پھر کوئی حرج نہیں۔ سب کا مسئلہ یہی، ایک ہے کہ میرا ارادہ تھا کہ میں کل عمرہ کروں گا، اس سے کچھ نہیں ہو، میں نے نہیں کیا پھر نہیں کیا۔ حاجی رشید صاحب کا بیٹا ہوں، سلسلے میں آیا ہوں، اللہ آپ کی نوکری کا مسئلہ آسان فرمائے، استغفار زیادہ پڑھا کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میری بہنوں پر سسرالیوں کا بہت ظلم ہے، 2 رکعت پڑھ کے دعا کیا تو اس کو بھی کہو کہ 2 رکعت پڑھ کے دعا کرے اللہ ان کے ظلم سے بچا۔ میں نے شو روم سے ٹریکٹر خریدا 5 لاکھ میں، لیکن ادھار پہ 6 لاکھ میں بیچ دیا، کوئی حرج نہیں۔ اگر گندم خرید کر کے سٹاک کر دی جائے، اگر لوگوں کو گندم نہ مل رہی ہو تو سٹاک کرنا ناجائز ہے، پھر کہاں سے کھائیں گے لوگ؟ مسلمان جو ہے اس کا گناہ بھی، اس کا مسلمانوں کا نام ہے عمل، انشاءاللہ علیین میں جائے گا۔ حجر اسود جنت سے آیا، ہاں جی بالکل جنت سے آیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے اس سے نہیں ہو تو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ہے۔ اگر ایک عمرہ کر لیا ہے، دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو کہاں سے احرام باندھیں؟ مسجد عائشہ سے باندھیں، جیرانہ سے باندھیں، حدیبیہ سے باندھیں، عرفات سے، حد حرم کے باہر کہیں سے باندھیں۔ داڑھی کا خط بنانا، داڑھی کو سنوارنا، رکھنا بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے۔ شیعہ ہمارے علاقے میں زیادہ ہیں، کوشش کرو کہ ان سے میل جول نہ ہو، مجبوراً تو پھر سب کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ مکے میں 8 دن قیام ہے، نماز جماعت سے رہ جائے تو آپ قصر پڑھیں گے۔ عمرے کے علاوہ جہاں طواف کرنا منع ہے تو ہم نقلی احرام نہ باندھا کریں۔ آج کل عمرے کے علاوہ طواف نہیں کرنے دیتے، تم عمرے کے لیے نیت کر لو، آگے طواف کرو، باقاعدہ جاؤ مسجد عائشہ محنت کرو۔ مجھے اللہ کی ذات کے بارے میں خیالات آتے ہیں، یہ ایمان کی نشانی ہے، گھبراؤ نہیں، بس لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو، کیونکہ شیطان انہی کو چھیڑتا ہے جن کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز حضور پاک ہمیشہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھتے ہیں، لیکن کوئی 10 پڑھ لے، 2 پڑھ لے، جتنا نفلی ہے۔ صبح جو ہے سورج نکلنے سے پہلے پہلے پڑھ سکتے ہیں،
اگر آپ نے تہجد پڑھنی ہے تو پھر آخر میں وتر پڑھیں. اگر 10 سال کی نمازیں قضا ہے سب سے پہلے توبہ کریں. اللہ کا حق ہے اللہ معاف کر دے. پھر کوشش کریں کہ نفلیں نہ پڑھیں وہ قضا پڑھتے ہیں. عزیزیہ حدود حرم میں آتا ہے وہاں بھی 1 کا لاکھ ملتا ہے. میری والدہ وفات پا گئیں. افضل کیا ہے؟ کھانا کھلانا ہے. افضل یہ ہوتا ہے کہ کوئی صدقہ جاریہ بناؤ والدہ کے لیے. کیا مانا؟ جس علاقے میں پانی نہیں ہے نل لگوا دو. کسی مدرسے کو کمرے کی ضرورت ہے کمرہ بنا دو. کسی مسجد کے ساتھ حمامات نہیں ہے وضو کی جگہ نہیں وہ بنا دو تاکہ ہمیشہ ثواب ملتا رہے. ایک دفعہ کھانا کھلا دو گے کیا فرق پڑے گا؟ فجر کی نماز ہو رہی ہو سنت نہیں پڑھ سکتے بعد میں پڑھیں. کیا لکڑی کے جو تخت ہوتے ہیں اس پہ کھڑے ہو کے نماز ہو جاتی ہے. عورت عمرے پہ آئے یا حج پہ اس کا چہرہ کھلا ہونا چاہیے. نقاب نہ ڈالے صرف آگے کپڑا کھینچ لے تاکہ پردہ بھی رہے اور منہ کو بھی نہ لگے. عمرے کا طواف کیا سر منڈوایا حل کروا دیا. دوبارہ عمرہ کرنا ہو تو کسی مسجد جا کے مسجد عائشہ سے احرام باندھیں. نیٹ پر ایک حدیث کا مفہوم آ رہا ہے کہ صبح میں نہار پانی نہیں پینا چاہیے. اللہ عالم ہم نے تو کسی حدیث میں نہیں پڑھا ہے. کھانے کے بعد پہلے پانی بالکل پی سکتے ہیں لیکن حکیم کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد نہ پیو پہلے پیو. تو حکیموں کی بات ہے اس کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں. عمرے کا طواف کیا صفا مروہ کی. نماز کا وقت تھا دکان بند تھے. کچھ دیر کے بعد سر منڈوایا کوئی حرج نہیں. ایک رات میں میاں بیوی کتنی دفعہ مل سکتے ہیں؟ جتنا ہمت ہو. اگر آدمی ناپاک ہے اور کپڑے اس کے صاف ہیں پسینہ اگر کپڑے کو لگے وہ پلید نہیں ہوتا. موبائل میں پتہ نہیں تصویر نہ نکالا کرو. میرے پاس 2 مکان ہیں دونوں کرائے پر ہیں تو جو کرائے سے پیسہ آئے گا زکوٰۃ دیں گے آپ. اگر عمرہ کرنے والا طواف صفا حل کرانے کے بعد غسل نہ کرے کوئی ضروری نہیں. مجھے پتہ نہیں جماعت اسلامی اور ان لوگوں نے شیعہ تو سیاسی اتحاد ہوتے مذہبی نہیں ہوتے. نہ وہ عقیدہ بدلیں گے نہ وہ عقیدہ بدلیں گے. سیاسی اتحاد تو یہودیوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. حضور پاک نے مدینہ منورہ میں میثاق مدینہ جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ کیا تھا اور مکے میں مشرکوں کے ساتھ کیا تھا صلح حدیبیہ. تبلیغی جماعت میں 3 دن لگائیں جتنا لگائیں محنت کریں. باقی اگر آپ کو ان پر کوئی اعتراض ہے تو ساتھ رہ کے ان کو سمجھائیں کہ جی یہ آپ غلطی کر رہے ہیں. اگر کوئی انشورنس کی کمپنی میں کام کرنے والے سے کوئی کام کر کے پیسے لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے. اگر قرآن پڑھ کے کسی کو بخشا جائے انشاءاللہ اللہ ثواب دیں گے. آئی فون پتہ نہیں کیا ہے مجھے نہیں سمجھ آئی کیا لکھا ہے آپ نے.
انڈیا سے ہوں، پاکستان کے مسلمانوں سے بے حد محبت کرتا ہوں، اللہ خوش رکھے آپ کو، اور مسلمان جس ملک میں بھی ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت کرے۔ بہرحال امام کے آگے مقتدی کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ ہماری بچی کو دماغ میں رسولی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ طواف الوداع عمرے والوں کے لیے واجب نہیں ہے، کرو تو ثواب ہے۔ مدینہ منورہ جاتے ہیں، مکہ آتے ہیں، پھر مدینہ، اچھی بات ہے، جتنے دفعہ آؤ جتنے دفعہ جاؤ، اس میں کیا ہے؟ میں بصل نہیں کھاتا کہ حضور نے نہیں کھایا، کچا بصل یاد رکھو، اگر کھانے میں پکا ہوا ہے تو کوئی منع نہیں، مانے یہ کچا بصل کھا کے ہوا آتی ہے منہ سے۔ تمباکو کاشت کرنا جائز ہے، نہ کرے تو اچھی بات ہے، کسی کے وسیلے سے نہیں، سیدھی اللہ سے دعا مانگیں، ادعوا ربکم۔ اگر ہم نیک عمل کر کے والدین کو ثواب دیں بالکل ٹھیک ہے، پیسے بھی خود بخود ان کو مل جائے گا۔ میرا بھائی 7 سال جدے میں ہے، اس کا دل دماغ سفر کرنے سے ڈرتا ہے، جدے آ گیا ہے، اس وقت نہیں ڈرتا تھا، اب ڈرتا ہے، سب بہانہ ہے۔ میں ریاض سے جدہ لے جا رہا تھا، میقات سے گزر گیا تھا، عمرہ نہیں کیا، آپ اگر ڈرائیور ہیں تو کوئی بات نہیں، کہ حضور پاک نے کبھی باسی کھانا نہیں کھایا، ہمیشہ حضور کھاتے تھے، جو بچا ہوا ہوتا تھا صبح کھا لیا، دوسرے دن کھا لیا۔ کہیں پڑھا نہیں جاتا، پتہ نہیں آپ کون سی زبان لکھتے ہیں۔ عورتیں پردہ نہیں کرتی، اللہ ہدایت دے، عورتیں نماز با جماعت پڑھتی ہیں، بچے روتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ 10 دن مکے میں رہے، 10 روز مدینے میں، نماز قصر پڑھیں گے، امام کے ساتھ تو پوری پڑھیں گے، اگر علیحدہ پڑھیں تو۔ خاتون کے کم عمر بغیر محرم عمرہ نہیں کر سکتے، تم کسی کے محرم نہیں بن سکتے، زبانی کلامی بالکل گناہ ہے۔ جوتے لٹکا کے طواف کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ میاں بیوی عمرے کے بعد ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں۔ عمرے کے لیے آپ آئیں، اگر آپ مسافر ہیں نماز قصر پڑھیں گے، صرف طواف کے لیے احرام نہیں باندھ سکتے، عمرے کے لیے باندھا جاتا ہے۔ نفلی طواف لگاتار 7 چکر، وہاں ہر طواف کے 7 چکر۔ حرم میں عورتیں اپنے فوٹو بنواتی ہیں، ناجائز ہے۔ طواف وداع عمرے والے پہ واجب نہیں ہے، واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ونزل المسلمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بھی نفسانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے خیر کے رشتے نصیب فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا الہ العالمین عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین الشریفین و ہر فتنہ سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی